صحیح بخاری کی روایت ہے 5460 نمبر پر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمے اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے، یعنی کیئر کرنی ہے. یعنی اپنے غلام کا اگر ایسا خیال رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کا تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3331 نمبر پر کہ رسول اللہ نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں سے بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر یوں ہی چھوڑ دے تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہو جائے گی. پھر عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یعنی آپ حسن سلوک کرتے رہو، گزارا اچھا چل جائے گا. مسند احمد میں ہے پیج 341 پر حسین ابن محسن کی روایت ہے، کہتے ہیں مجھ سے روایت بیان کی میری پھوپھی نے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی کچھ ضرورت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ آپ شوہر والی ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو آپ نے دریافت کیا کیف انتی لہو، تم اس کے حق میں کیسی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جس حد تک میں کر سکتی ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر آپ ایسی ہی ہو جیسا آپ نے کہا، یعنی تم ایسا کام جاری رکھو کہ وہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری دوزخ ہے، یعنی شوہر کو خوش کرو گی تو جنت تک پہنچ جاؤ گی، شوہر کو ناراض کرو گی تو آگ تمہارا مقدر بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اپنے خادم سے کتنی بار عفو کروں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار اس نے دریافت کیا کتنی بار اپنے خادم کا قصور معاف کروں، تو آپ نے فرمایا دن میں 70 بار. حسن معاشرت کے لیے خادم کی مثال اس وجہ سے سامنے رکھی ہے کہ جو دین خادم کو 70 بار معاف کرنے کے لیے کہتا ہے وہ بیوی کو تو بہت زیادہ معاف کرنے کے لیے، یعنی چونکہ وہ تو زندگی کی شریک ہے، اسے زیادہ معاف کرنے کا حکم دیتا ہے. روایت ہے ترمذی کی 1949. عبداللہ جدلی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کی عادت نہ رکھنے والے اور کبھی کبھار بھی فحش کہنے والے نہ تھے، نہ بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا برائی سے بدلہ نہ لیتے تھے، عفو درگزر سے کام لیتے تھے. ترمذی کی روایت ہے 2016. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے حق میں کیسے تھے. فحش عادت نہیں رکھتے تھے، ظاہر ہے اسی بات سے جھگڑا ہوتا ہے. نہ زبان سے بری باتیں نکالتے تھے، اسی سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. نہ بازاروں میں چیخنے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے، اور عفو درگزر کرتے تھے. حسن معاشرت کے یہ بنیادی اصول ہے. مسند احمد کی روایت ہے 438 نمبر پر ہے. حضرت خیسمہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس آپ کا خزانچی داخل ہوا. ابن عمر نے کہا تو نے غلاموں کو ان کا حق دے دیا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا جاؤ ان کا کھانا دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ اپنے مملوک کے حق کو روک کر بیٹھ جائے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 996. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ تمام افراد جو کھانے میں اپنے غلاموں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے رسول اللہ کی ایسی تلقین ہے، تو جو بیویوں کا خیال نہیں رکھتے، کتنی خواتین ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، کھانا بنا کے شوہروں کو پہلے کھلا دیں گی، بچوں کو کھلا دیں گی، اور اگر بچے تو خود کھا لیں گی. آج بھی اگر آپ دیہاتوں میں دیکھیے تو خواتین حیات گزر جاتی ہے کہ انہیں ہمیشہ اصرار کرتے ہوئے کہ مردوں کو اچھا کھانا دینا ہے اور مردوں کو جو ہے وہ ہر چیز اچھی پرووائڈ کرنی ہے، اور خود ان کو اچھا کھانے کے لیے نہیں ملتا. اپنے گھروں میں سہولت کے ساتھ رہنے والی خواتین بھلا کیسے اندازہ کر سکتی کہ ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی. یہ کتنا بڑا احسان ہے عورتوں کی نسل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ کو کس طرح سے عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں لگن لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تمہاری عورتیں اور تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. آپ نے فرمایا میں 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورت
اور غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو. جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ. کتنے ہی لوگ ہیں جو خود بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں اور اپنے بیویوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ہمارے جیسی انسان ہے. اور یہ فقط دیہاتوں کی بات نہیں، شہروں کے اندر رہتے ہوئے بھی کتنی زیادہ فیملیز ہیں جن کے اندر یہی ٹرینڈ. قیمتی ترین لباس مرد پہنیں گے اور خواتین کو اس درجے کا لباس پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ انہیں اس قدر تھوڑا گھریلو خرچ کے لیے دیا جاتا ہے. انہوں نے جب اسی میں سے سب گزارا کرنا ہے تو نیچرلی وہ اپنے لیے ویسا لباس نہیں خرید پاتی. ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں نا، ایک میں بہت زیادہ ہوا بھری اور دوسرے کی ہوا ہی نکلی بھی ہو، گاڑی کیسے چلے گی؟ تو حسن معاشرت تو تبھی ممکن ہے نا جب دونوں کے ساتھ ایک جیسا یکساں برتاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5971 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہی شوہر اور بیوی جب اپنے بچوں کے والدین بن جاتے ہیں، اسلام کیسے ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے کہ وہی عورت جب اپنے بچے کو سنبھالتی ہے درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور بچے کو اس کے زیادہ کیئر کرنے کا حکم دیا گیا. حق فائق ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، نیکوکار ہو، تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 2548 نمبر ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو ہے کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی کیئر کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے. تو ایک انسان جو ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ بنیادی صفات میں سے کہ انسان کے اندر بچھ جانے کا جذبہ ہو. جیسے مرد ہے اس کے بچھ جانے کا انداز فرق ہے، کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، احسان نہیں ہے، ذمہ داری ہے. عورت ہے وہ گھر کی بچوں کی کیئر کرتی ہے، مرد کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، احسان نہیں ہے، ریسپانسبلٹی ہے، رکھنا چاہیے. اسی طرح سے حسن معاشرت کا سلسلہ ممکن ہوتا ہے.